یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کیا گیا اور اللہ رب العزت کے محبوب نے ان کا جواب دیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے محبوب آپ سے وہ حیض کے متعلق پوچھتے ہیں۔ حیض یہ ہے کیا؟ جوان جو عورت ہوتی ہے، بالغ عورت ہوتی ہے، جب وہ بالغ ہوتی ہے تو ہر ماہ، اس کو ماہواری بھی بول دیتے ہیں، مینسز بھی بول دیتے ہیں، بعض گاؤں دیہات کے اندر جو ہے وہ کپڑے بھی بولتے ہیں، خون آتا ہے، یہ کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن آتا ہے۔ ان ایام کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے یہ آیت کیوں نازل فرمائی؟ کیونکہ عرب کے لوگ نا یہودیوں سے بڑا ملتے جلتے تھے، اور یہودی اپنے آپ کو اہل کتاب بھی کہتے تھے، اور عرب کے اندر مجوسی لوگ آگ کی پوجا کرنے والے بھی پائے جاتے تھے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب عورت کو حیض آتا نا، اس سے اس قدر نفرت کرتے کہ اسے گھر سے ہی باہر نکال دیتے کہ باہر چلی جا، کوئی کام کاج نہیں کرنا، تیرے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹی نہیں کھانی، تو پانی نہیں پلا سکتی، تو میرے قریب نہیں بیٹھ سکتی، تو باہر چلی جا۔ اور اس کے برعکس، اس کے خلاف دوسرا مذہب تھا اس وقت عیسائیت کا، اور عیسائی کیا کرتے تھے، وہ اس قدر زیادہ فراوانی تفرید کا شکار تھے کہ حالت حیض میں وہ عورتوں سے صحبت بھی کرتے تھے۔ اب جب اسلام آیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے لیے حیض کے اندر کیا حکم ہے کہ یہودی نفرت کا اور عیسائی جو ہے وہ صحبت کا، ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب سوال ہوا تو اللہ رب العزت نے آیت کا نزول فرمایا قل ہوا اذن، فرمایا محبوب وہ گندگی ہے، فاعتزلوا النساء، تو اس حالت میں عورتوں سے الگ رہو، عورتوں کے قریب نہیں جانا چاہیے، صحبت نہیں کرنی چاہیے، مجامعات یعنی عورت کے قریب نہیں جانا چاہیے، ولا تقربوہن حتی یطہرن، فرمایا تم ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک اور صاف ستھری ہو جائیں۔ یعنی حالت حیض میں وہ رہیں گی تو گھروں میں ہی کھانا بھی پکائیں گی، اور ہم کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، ان کے قریب بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن جو صحبت والے معاملات ہیں نا، اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک آپ اس حالت میں عورت سے نفع نہیں اٹھا سکتے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے مطلب صحبت نہیں کر سکتے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک اگر برہنہ جسم ہے تو آپ اس سے کوئی نفع نہیں اٹھا سکتے، وہاں ہاتھ نہیں لگا سکتے، دیگر معاملات نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنی ذات پر کنٹرول ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں کنٹرول کر لوں گا، تو بوسو کنار ہو سکتا ہے، لیکن بوسو کنار سے اگلی سٹیج پر جانے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ مطلب حالت حیض میں جو ہے وہ معاذ اللہ وطی کریں، صحبت کریں، ایسے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ علماء اکرام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، کیونکہ اسے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اذن، گندگی ہے، اور جب حیض کی حالت میں انسان جو ہے وہ عورت کے قریب جاتا ہے تو اس سے عورت کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور مرد کو بھی دیگر امراض جو ہے وہ لاحق ہو جاتے ہیں۔ اور بالفرض اگر نطفہ ٹھہر جائے تو جو اولاد پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے بیان فرمایا، وہ اولاد بے غیرت، بے حیا اور کوڑی کے امراض میں پیدا ہوتی ہے۔ اور بعض بزرگوں نے یہاں تک بھی نقل فرمایا ہے کہ اگر اس حالت میں نطفہ ٹھہر جائے تو وہ بچہ صحیح سلامت نہیں پیدا ہوتا، نہ بچہ ہوگا نہ بچی، بلکہ وہ ہجڑا یعنی جسے ہم خنثی بولتے ہیں، خسرہ بولتے ہیں، وہ پیدا ہوتا ہے۔ خسرے کی عموماً پیدائش اسی طرح ہے کہ جب حالت حیض میں مرد عورت کے قریب جائے اور نطفہ ٹھہر جائے تو پھر اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ مسلمان بھی نا ابتداً ایسے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ عورتوں سے الگ تھلگ رہو، تو مسلمانوں نے بھی کیا کرنا شروع کر دیا کہ اب عورتوں سے دور رہنا شروع کر دیا، قریب بھی نہیں بیٹھتے تھے۔ تو جو گاؤں دیہات کے رہنے والے عرب تھے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا حالت حیض میں عورتوں کے قریب بھی نہیں جانا، ہم جو ہے غریب لوگ ہیں اور گاؤں دیہات میں بڑی سردی ہوتی ہے، اور سردی ہے تو مطلب ہم دو دو ہو کر سوتے ہیں، اگر ہم قریب نہیں جائیں گے تو ہو سکتا ہے سردی کا موسم جو ہے ہمارے لیے تباہی کا سبب بن جائے، ہمارے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا قریب جانے سے منع نہیں کیا، صحبت کرنے سے منع کیا ہے، جماع کرنے سے منع کیا ہے۔ ویسے تم قریب بیٹھ سکتے ہو
بوسو کنار بھی ہو سکتا ہے، وہی بات دوبارہ عرض کروں گا، بوسو کنار یعنی آپ بوسہ لے سکتے ہیں لیکن بوسے سے اگلی سٹیج پر نہیں جا سکتے، وطی اس سے نہیں کر سکتے، حالت حیض میں منع کیا ہے۔ اور باقاعدہ طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ حکم دیا کہ جب تم حیض سے پاک ہو جاؤ نا تو پھر تم خوشبو استعمال کیا کرو، کیونکہ یاد رکھیں حیض کی اپنی ایک بدبو ہوتی ہے، یہ خون ہے، خون کی اپنی ایک بدبو ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا تم پاک صاف ہو کر خوشبو لگا کر پھر مرد کے قریب آیا کرو، تاکہ مرد کو تم سے نفرت پیدا نہ ہو جائے۔ عورت کو بھی ایسے معاملات جو ہے سیکھنے چاہیے یا کرنے چاہیے جس سے اس کے شوہر کی رغبت اس کی طرف ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ حکم دیا کرتے تھے مہندی لگانے کا، چوڑیاں پہننے کا، سنگار بناؤ سنگار کرنے کا، کہ اپنے شوہروں کے لیے تم سنورو، یہ تمہارے لیے سنورنا بھی ثواب ہے۔ عورت کو سنورنا چاہیے لیکن اپنے مرد کے لیے، غیر مرد کے لیے سنورنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو حالت حیض میں نفع نہیں اٹھا سکتے۔